اے حبیب، تم میرے نانا کی نشانی ہو اور تجھ سے جدائی مجھے گوارا نہیں۔ ویسے بھی بوڑھے اور ضعیفوں کو جنگ و جہاد سے معذور رکھا گیا ہے، مگر وہ علی کی کچھار کا وہ شعر عرض کرتا ہے، حضور والا بوڑھا تو صحیح مگر یہ تو معلوم ہے کہ بوڑھا اور ضعیف ہی جنگ کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک ایسے شعر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے لیے میدان جنگ میں اترا اور اچھوں کو دھول چٹایا، سینکڑوں کو خاک میں ملا دیا، جس کی تلوار جب میدان کربلا میں لہراتی تھی تو اس کی چمک اور دھمک اور اس کی تیز ترار اور اس کی ہیبت سے دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے، زمین کے اوپر قدموں کے نیچے ان کے تلوے جو ہے کانپنے لگتے۔ وہ کون شخصیت ہے جو میدان کربلا میں بحیثیت ایک سالار پہلے اترا اور اترنے کے بعد سینکڑوں کو دھول چٹا دیا؟ وہ ایسا سالار جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے بارہا، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تاکہ یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ شیر علی کی خچار میں سے ایک شیر ببر حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صابر چشتی فرماتے ہیں، 13 ربیع الاول میں ان کی پیدائش ہوئی مدینہ منورہ میں بعد مغرب 5 ہجری میں، اور وہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم عصر ہم عمر تھے، اور انہی سے انہوں نے امام حسن امام حسین مولا علی صلی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے انہوں نے جو ہے علم سیکھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی 5 سال کی عمر سے انہوں نے کی۔ تو لہٰذا جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کیا ہو، مولا علی شیر خدا باب العلم اور حسنین کریمین کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا ہو، ایسے شیر ببر علی کی قچار میں سے دہڑتا ہوا میدان میں اترتا ہے۔ وہ جو بھی دشمن سامنے آتا ہے موت کی گھاٹ اتار کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ وہ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ کے سامنے یہ داستان بیان کرنے والا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ پوری مکمل سنیں تاکہ اسلامی تاریخ کو جاننے میں انٹرسٹ بھی لگے اور معلومات میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اپنی اسلاف اپنے مجاہدین ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حبیب ابن مظاہر کی داستان، جنہیں حضرت علی اپنا بھائی کہتے تھے اور محبت سے یا حبیب کہتے تھے، جن کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور دیگر جنگوں میں بھی حبیب ابن مظاہر نے حصہ لیا۔ بعد 55 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں شجاعت و بہادری کا ڈنکا بجاتے ہوئے سینہ تان کر کے دنیا سے چلا گیا۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے: حبیب بن مظاہر ابن رتاب بن اشتر بن جخوان بن فس بن طریف بن عمرو بن قیس بن حرس بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن ابو القاسم اسدی۔ تو یہ قبیلے اسد سے تعلق رکھنے والے اسدی قبیلے سے تھے، لہٰذا حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے جانیے۔ مصباح العموم صفحہ نمبر 359 میں یہ روایت ہمیں حضرت حبیب کے والد محترم مظاہر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت میں مدعو فرماتے ہیں۔ حضرت حبیب فرماتے، والد محترم میں چاہتا ہوں کہ امام حسین شہزادے رسول کو بھی بلایا جائے، لہٰذا شہزادے رسول امام حسین کو بھی دعوت میں وہ مدعو فرماتے ہیں۔ جب حبیب کو یہ خبر ملتی ہے کہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لا رہے، وہ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کی مارے وہ چھت کے اوپر سے دوڑتے دوڑتے جلد روانہ ہوتے ہیں تاکہ میں ان تک پہنچوں، ان کی زیارت کروں۔ یہ معاملہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے حد اور بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے دیدار کے لیے ہمیشہ بے قرار رہا کرتے تھے، اسی لیے جلد بازی کے چکر میں وہ چھت سے نیچے گر کے انتقال کر گئے۔ حبیب ابن مظاہر جو کربلا کے میدان میں داد شجاعت دیتے ہوئے دشمنوں کو جہنم پہنچا رہا تھا، وہ حبیب ابن مظاہر بچپن کے عالم میں امام حسین کی دعوت میں چھت سے گر کے وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت پیش کی جاتی ہے، امام حسین فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی اپنے دوست حبیب کے بنا دعوت قبول نہیں کرتا، یعنی یہ کھانا تناول نہیں کروں گا، انہیں بلایا جائے تاکہ ان کی صحبت میں کھائی جائے۔ مظاہر کہتے ہیں وہ مصروف ہیں،
لیکن یہ ضد کرتے ہیں نہیں، اگرچہ مصروف ہے کہیں بھی ہوں، انہیں بلایا جائے تب میں کھاؤں گا۔ لہٰذا مظاہر مجبوراً شہزادے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حبیب کی لاش مبارک امام حسین کی آگے لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسے ہی حبیب کے جسم مبارک کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اور اپنے نانا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اداس نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اے حسین، کیا تم انہیں اپنی دعاؤں سے دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے؟ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی لبہائے مبارک سے یہ الفاظ مبارک سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر وہ دعا کرتے ہیں اور دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دیکھا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے حبیب ابن مظاہر پھر سے زندہ ہو اٹھتے ہیں، اور زندہ ہونا تھا کہ دونوں صحابان پھر سے دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے تاکہ فتنہ و فساد مبارک زمین پر نہ ہو، انہوں نے کوفہ کو جو ہے عراق میں کوفہ میں دارالحکومت یعنی خلافت کی جو ہے مسند وہاں آپ نے قائم کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عشق اہل بیت نے حضرت حبیب بن مظاہر کو بھی کوفہ لے گیا۔ آپ بھی اپنے اہل ویال اور اپنے فیملی کے ساتھ کوفہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں رہ کر کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحبت اختیار کر لی اور دیگر کاموں میں آپ ان کا ساتھ دیتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرتی رہی۔ تو آپ مدینہ شریف امام حسین سے بہت پہلے کوفہ آ چکے تھے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر علوم فنون میں بہت زیادہ ماہر تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، حافظ و قاری تھے، خوش الحان قاری تھے، اور شعر گو میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ دشمنوں کے سامنے جب وہ شعر گوئی کرتے، دشمنوں کے چھکے چھڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن زبیر کا بیان ہے، ایک مرتبہ بنی اسد کے راستے سے حضرت حبیب گزر رہے تھے، سامنے سے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ میثم تمار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حضرت حبیب فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک مرد بزرگ جن کے آگے کے سامنے سے بال غائب ہے، اور وہ خربوزہ فروخت کرتے ہیں اور انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، ان کے پیٹ بھی چیر دیے جائیں گے۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر یہ میری طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ میثم تمار بھی ایک اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں جن کے آگے دو زلف لہرا رہے ہیں اور سرخ سفید چہرہ ہے، جنہیں سر کو کاٹ دیا جائے گا اور ان کے سر کو جو ہے کوفہ کے گلی میں گھمایا جائے گا۔ تو یہ بنی اسد کے لوگ جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں گھڑ سواروں کی باتیں سن کر انہوں نے کہا یہ دونوں کتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ کھلے عام جو ہے پیشن گوئی کر رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی باتوں سے یہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ سامنے سے رشید ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں صحابان کہاں گئے؟ کہتے کہ وہ ادھر چلے گئے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ بتاتے کہ یہ ایک دوسرے کی جو ہے پیشن گوئی فرما رہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کے بارے میں فرما رہے۔ تو یہ بھی فرماتے یہ اس بات کو بھول گئے کہ ان کے سر کے لیے انعام 100 درہم رکھا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بنی اسد کے لوگ کہتے ان دونوں سے بڑا جھوٹا تو یہ ہے جو ان سے بڑی بڑی پیشن گوئی کر کے یہ جا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت میثم تمار، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت رشید ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے علم غیب رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک دن میدان کربلا میں گھمسان کی جنگ ہوگی، اس میں ہم لوگ شہید ہوں گے اور ایسے واقعات گزریں گے۔ یہ واقعات سب جانتے تھے، اسی لیے پہلے سے ہی یہ خوش تھے، شہادت کی جام پینے کے لیے بیتاب و تڑپ رکھتے تھے۔ جب جنگ کی شروعات ہونے والی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے۔ 12 علم تیار کیا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے 12 مجاہدین صف سالار کی حیثیت سے اسالار کی حیثیت سے آگے آ جائے۔ 11 علم مجاہدین کو دیا گیا اور ایک علم رہ گیا۔ لوگ سوچنے لگے آخر یہ علم ایک جو رہ گیا اسے دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ ہمیں عطا فرما دی جائے۔ تو لوگ ٹھہرو، وہ آنے والا ہے جو اس علم کا حقدار ہے، وہ آ ہی جاتا ہے، جب وہ آ جائے گا یہ علم اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ایک قاصد کے ہاتھ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ لکھتے ہیں، اپنی طرف سے ایک خط لکھتے ہیں حبیب کے نام کہ میں یہاں پر موجود ہوں، جتنی جلد ہو سکے آپ میری نصرت اور امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ قاصد حبیب ابن مظاہر کے پاس پیغام لے کر کے یزیدی فوج سے بچتا بچاتا کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ کوفہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے اس وقت جو ہے
حضرت حبیب ابن مظاہر کی بیوی جو ہے ان کو ایک ہچکی آتی ہے تو کہتے لگتا ہے کوئی خط آ رہا ہے، آواز باہر سے آتی ہے کہ کوئی خط لے کر آیا ہے، وہ پردے میں چلے جاتی ہے۔ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں امام حسین کی طرف سے قاصد ہوں اور خط لے کر آیا ہوں۔ جب وہ خط کھول کر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ امام حسین آپ کو کربلا کے میدان میں مدعو فرما رہے ہیں۔ بی بی سے وہ اجازت لے کر کے جب جانے لگتے ہیں تو بی بی کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر، میرا سلام امام حسین اور خواتین حسین کے بارگاہ میں پیش فرما دیجیے گا۔ لہٰذا حضرت حبیب ابن مظاہر جو قاصد کے ساتھ جو ہے کربلا کے میدان میں چھپتے چھپاتے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں خط ملنے پر پہنچتے ہیں، راستے میں ابن زیاد کے قاصد آ کر کے حضرت حبیب ابن مظاہر کو جو ہے دولت و ثروت اور حکومت اور محل کی لالچ دلاتا ہے۔ عاقبت سے ہمکنار ہو کر دنیا خریدنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں۔ چومنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں اپنی بیوی کی۔ ایک آواز آتی ہے، سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کون آیا ہے، اتنے شور گوگا کیوں ہے؟ لوگ کہا جاتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، تو سن کر کے خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے جا کر میرا سلام عرض کر دو۔ جیسے ہی قاصد آ کر کہتا ہے کہ بی بی زینب آپ کو سلام کہتی ہیں، اتنا سننا تھا، حبیب ابن مظاہر جو ہے اپنے منہ پہ تماچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولاد رسول نواسی رسول بھی مجھ تک سلام پہنچائے، میں اس قابل کہاں، میں کہاں اور ان کی شان کہاں۔ یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، مگر ہاں یہ سلام میں چھوٹی بڑی اور مرتبوں کو نہیں دیکھا گیا، جو سبقت کیا وہی صحیح ہے۔ اے اسلامی بھائیوں، کوفیوں کے طرف سے 9 دشمن خدا امام حسین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امام حسین کی جانب سے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 افراد کے ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر و حضرت زہیرقین کے ساتھ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر بہت ساری بات چیت ہوتی ہے کہ جنگ روکا جائے یا امام حسین ہاتھ دیں گے، شکست قبول کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو عروہ بن قیس جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور یہ حضرت حبیب بن مظاہر برداشت نہیں کر پاتے اور کرارا جواب دیتے، شان اہل بیت اور امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر مردود شمر نعین حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے وہ بھی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا منافق ہوں، ان قریب تم سب جہنم میں جاؤ گے، تمہارے لیے آگ تیار ہے، تمہیں دنیا نہیں ملے گی، تم سب غریب الوطنی میں مر جاؤ گے۔ حضرت حبیب بن مظاہر فرماتے ہیں اور تمہیں بھی وہی مقام ملے گا جو تم ہمارے لیے کہتے ہو، یعنی عنقریب تم جہنم میں جانے والے ہو، تمہاری دین اور دنیا دونوں برباد ہونے والی ہے۔ یہ مکالمہ ختم ہوتا ہے، یہ لوگ واپس آتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر، محمد بن بشیر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مجاہدین بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ جوش و جذبہ کی تقریر ہوتی ہے۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا حسین ہمیں اجازت عطا فرمائے تاکہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں اور اپنے گروپ یعنی مجاہدین کا ایک لشکر لے کے آؤں جو ہمارے قبیلے سے جو تیار ہو جائیں گے، انہیں آپ کے متعلق بتاؤں گا، یقیناً وہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اجازت لے کر عین خطبہ میں وہ نکل جاتے ہیں، قبیلے میں جاتے ہیں بچتے بچاتے، اور انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاتے ہیں۔ دشمن خدا جو اسلام کے چہرے کو مشق کرنے میں تلا ہوا ہے اس کی برائی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر جنت جانی ہو تو اپنی جان کو امام حسین کے قدموں میں نچھاور کر دو۔ اتنا تقریر سننا تھا کہ 90 مجاہدین حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مجاہدین کا لشکر 90 کے افراد میں امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہوتے ہیں تو راستے میں ابن زیاد کو پتہ چل جاتا ہے، وہ 400 سپاہیوں کے ساتھ ارزق کے ہاتھوں بھیجتا ہے۔ ارزق آ کے راستہ روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم سب اپنے اپنے قبیلے میں اپنے مقام پہ واپس چلا جاؤ ورنہ جنگ شدید ہوگی۔ حضرت حبیب بن مظاہر فرماتے ہیں جنگ ہوگی تو ہونے دو، مگر حضرت امام حسین کی نصرت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہاں یہ وقت جنگ کا نہیں، جنگ کا وقت میدان میں ہوگا، میں اس وقت جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ارزق بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے کیونکہ مجاہدین 100 کے برابر ہوا کرتا تھا۔ لہذا امام حسین کے خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر کے لشکر کو دیکھ کے امام حسین خوش ہو جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے کے لیے 72 مجاہدین تھے، مگر نہیں بلکہ 145 لگ بھگ بتایا گیا ہے۔ یعنی کوفہ آنے کے بعد کوفی میں سے بھی کچھ اسلامی غیرت رکھنے والے امام حسین سے محبت عاشق اہل بیت بھی تھے،
جو دھیرے دھیرے آ کر کے شامل ہو گئے تھے، جن کی تعداد 145 بتائی گئی ہے۔ اگلے ویڈیو میں تمام مجاہدین جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا میں نام بتاؤں گا۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مجاہدین لشکر سے فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میرے آقا میرے نانا جان مجھے فرما رہے کہ ان قریب تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی گویا ہم تمام شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں، یا امام علی مقام اور عابد بیمار حضرت علی اصغر زین العابدین، ان کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں انہیں وہ شہید نہیں ہوں گے، ان کی حیات باقی ہے، ان کی زندگی باقی ہے، ان کے پشت میں ان کی نسب میں ابھی 8 امام آنے والے ہیں، وہ 8 اماموں کے باپ ہے، یعنی 8 غوث کے وہ باپ ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ و رسول کی عطا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ ہم سب شہید ہونے والے ہیں۔ امام زین العابدین کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، اور وہ 8 اماموں کے باپ بھی ہوں گے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ان 8 اماموں کا تذکرہ تفصیل سے کروں گا۔ لہٰذا یہ واقعہ گزرنے کے بعد عمرو بن حجاز الشمر کو دائیں بائیں کی جو ہے فوج کی سالاری دی جاتی ہے، اور دیگر افراد کو بھی عمرو بن سعد جو ہے لشکر میں متعین کرتا ہے 22,000 لشکر میں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو مختصر سا قافلہ تھا، ایک طرف حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سلاری دی جاتی ہے، اور علمبردار بنایا جاتا ہے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ پیارے دوستو، جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ دشمنوں کی جانب سے یسار نامی اور سالم نامی 2 غلام نکلتے ہیں تاکہ امام حسین کے لشکر میں آ کر کے وہ چیلنج کرے۔ لہٰذا جب وہ چیلنج کرتے ہیں تو حضرت حبیب بن مظاہر فرماتے، یا امام علی مقام مجھے اجازت عطا فرمائے، میں ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ مگر امام حسین انہیں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول ان 2 غلاموں سے لڑے، ایک مرتبہ والا ایسے حقیر سے لڑے، لہذا حضرت حبیب بن مظاہر کو میدان میں اترنے سے منع کر دیا گیا اور دوسروں کو بھیجا گیا۔ جب نماز کا وقت ہو چلا، حسین نامی شخص نے کہا کہ نماز تمہاری تو ہوگی نہیں، کیوں بے جا محنت کر رہے ہو؟ حضرت حبیب بن مظاہر نے فرمایا، اے مردود لعین، شہزادے رسول اور فاطمہ کے پھول حیدر قرار کے لخت جگر کی نماز نہیں ہوگی اور تیری نماز ہو جائے گی؟ کیا بختہ ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ نماز کس کی ہوگی نہیں ہوگی، کون زیر ہوگا اور کون زبر ہوگا۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے کہا، اے شراب خور کے بیٹے، اے پیشاب سے نہ بچنے والوں کے بیٹے، تمہارا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ حسین اتنا سننا تھا کہ غصے میں باولا ہوا اور میدانی جنگ میں تلوار بے نیام کر کے نکلا۔ حضرت حبیب بن مظاہر جو ہے تلوار کو بے نیام کرتے، سلام عرض کر کے اجازت لے کر کے میدان کربلا میں اتر پڑتے ہیں، اور دونوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں پینترے بدل بدل کے ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں، اور ناکامی پہ ناکامی حسین پر ہو رہی ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر جو ہے بڑھ چڑھ کر کے اسے زخم دینے میں کامیاب ہو رہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تلوار گھمانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو آپ نے اپنے تلوار کے دستے سے اس کے گھوڑے کے تھوتنی میں یوں زور سے مارا کہ گھوڑے کے ساتھ حسین نامی مردود زمین پہ گر گیا۔ ان قریب انہیں قتل کرنے ہی والے تھے کہ ان کے ساتھیوں نے آ کر بچا لیا، اٹھا کے وہاں سے لے کر کے فرار ہو گئے۔ علامہ کاشفی نے فرمایا ہے، بہت ہی پیاری بات ہے، جب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، یا امام علی مقام مجھے اجازت دے، میں رن میں اترتا ہوں اور آپ کے مقابلے پہ آنے والوں کو دھول چٹاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے حبیب، تم میرے نانا کی نشانی ہو، تجھ سے میں جدائی گوارا نہیں کر پاؤں گا، سہ نہیں پاؤں گا، اور بوڑھے ضعیفوں کو جنگ جہاد سے معذور رکھا گیا ہے، انہیں معاف ہے۔ فرماتے، یا امام علی مقام، یہ تو بات درست ہے، مگر بوڑھے ہی جنگ کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ حضرت حبیب ابن مظاہر دوبارہ پھر سے جنگ میں اترتے ہیں اور دوسرے حملے میں بدیل بن حریم نامی شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ بڑی کرار کے ساتھ، ٹھاٹ بار کے ساتھ آیا تھا، دھول چاٹتے ہوئے وہ جہنم میں چلا گیا۔ پھر بدیل بن حریم کو قتل کرنے کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر 100 منافقوں کو دوڑا کے مارتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ جب بھی کوئی دشمن آپ کے سامنے تلوار نیزہ تیر سے مارنے کی کوشش کرتا، آپ جب تلوار گھماتے تو گھوڑوں کو بھی پسینہ آ جاتا۔ آپ کی ذرات اور ہیبت سے دشمنوں کے پسینے چھوٹنے لگے اور وہ اس طرح کپکپانے لگے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے 100 کو قتل کر ڈالا۔ لیکن آپ کو 5 زخم اس وقت ملے تھے، صرف 5 زخم۔ چوتھا حملہ میں آپ نے پکارا، ہے کوئی مرد میدان؟ تو مظاہر کے بیٹے حبیب کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان کارزار میں اترے۔ آپ کی جرات، آپ کی بہادری، شجاعت، تلوار کی پیترا بازی، جنگجو ایسے ان کی ہیبت سے کانپنے لگی، کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ آخرکار عمرو بن سعد نے کہا کہ انہیں گھیر کر قتل کیا جائے۔
یعنی ایک کا دکا اگر قتل کرنے کے لیے بھیجیں گے تو ناممکن ہے کہ علی کی کچھار کے شیر بابر کو کوئی نیست و نابود کر سکے، اسی لیے حکمت سے انہیں قتل کیا جائے۔ تیسرے حملے میں اخوس نامی ایک پہلوان سینہ تانے ناک اونچی کر کے سر کو اٹھا کر کے میدان کربلا میں آتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کا انتقام لوں گا۔ حبیب ابن مظاہر نے پیترا بدل کے اس اخوس نامی شخص کو تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے سینے میں چھید کر کے پیٹھ کے پیچھے نکل کے اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ مناسب نہ جانا کہ تنہا کسی کو بھیج کر انہیں جہنم میں بھیج دوں، لہٰذا ایک شیر کو مارنے کے لیے ابن سعد نے 100 سپاہیوں کو حضرت کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ان 100 کے ساتھ لڑ پڑے۔ کئیوں کو آپ نے زخم دیا، کتنی کو جہنم پھنار کیا، اپنی تلوار کے ضرب سے مولی گاجر کی طرح کاٹ کے انہیں دھول دھرسرت کیے، لیکن ایک بنو تمیمی شخص جو ہے آپ کے گھوڑے میں جو ہے دھکا دیتا ہے اور ایک ضرب لگاتا ہے جس سے کہ آپ گھوڑے کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ کے اوپر آ کر کے وہ لوگ آپ کو دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسی وقت حسین بن تمیمی نے آ کر آپ کے سر مبارک کو کاٹ ڈالتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ 100 سے زیادہ قریب 200 دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے بعد یوں ہی سستے میں فری میں آپ جو ہے شہید نہیں ہوتے۔ شہید ہونے سے پہلے جرات و شجاعت و اہل بیت کے عشق کا پاور دکھاتے ہوئے دنیا سے گزرتے ہیں۔ جس وقت آپ شہید ہو رہے تھے اس وقت حضرت امام حسین کو وہ آواز دیے، مگر اتنی اندر وہ جا چکے تھے کہ سر کاٹ کے فوراً دشمن جو ہے آپ کے سر مبارک کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تاکہ ابن زیاد سے انعام حاصل کیا جائے۔ لہٰذا تمیمی اور حسین بن تمیمی یہ دونوں مل کر کے سر لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اپنی اس ساتھی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، خیمے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھی، اے میرے نانا کی نشانی، تیرے جانے کے بعد میں نڈھال ہو گیا ہوں۔ واقعی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ طبری کے مطابق حبیب ابن مظاہر کے شہید ہونے کے بعد ذرا پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے لشکر میں 22,000 تھے، ان میں چند مختصر تھے، ایک بھی اگر مجاہد شہید ہوتا تھا ان میں خلبلی مچ جاتی تھی، کیونکہ ایک مجاہد 100-200 کے برابر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا بتایا جاتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر اس شیر علی، شیر ببر، شیر حسین کو شہید کر کے سر کاٹ کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ بعد میں تاریخ خاموش ہے کہ آپ کے سر مبارک کے مزار شریف کہاں ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے ابن مظاہر کا مزار شریف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ہی بنایا گیا۔ ماشاءاللہ جو کوئی بھی جاتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی بھی زیارت کرتا اور سلام پیش کرتا ہے۔ لیکن جب حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، عبد الملک مروان کے ساتھ جب وہ جنگ کر رہے تھے، اس وقت جو ہے حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب بن مظاہر جو ہے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے اور رات کے وقت اپنے خیمے میں دیکھتا ہے وہی شخص حسین بن تمیمی جو ہے جو ان کے والد صاحب کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا، غصے میں لال پیلا ہو جاتے ہیں، جوش سے خون ان کا کھول اٹھتا ہے، نس نس پھڑکنے لگتی ہے، تلوار بے نیام کرتے ہیں اور ایک زخمی شیر کی طرح تلوار لے کر بڑھتے ہیں خیمے میں اور اس دشمن خدا کو جو ان کے باپ کو شہید کیا تھا جا کر کے اس کے سر کو اس کے دھڑ سے کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ دشمن خدا اس میدان میں مر جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں نے جو آپ کو ابھی بتایا ہے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات، اس واقعہ کو ذہن نشی کرے، اپنی اسلاف کی نقش قدم پر چلے۔ حوصلہ افزائی کے لیے میں نے بتایا ہے تاکہ ہر ایک مسلمان اپنے پروجوں، اپنے اجداد، اپنی اسلاف کے جو ہے کارناموں کو یاد رکھے، کبھی وقت آئے کبھی بھی بزدلی نہ دکھائے، کبھی پیٹھ نہ دکھائے، ہو جائے جو ہونا ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے جا کے سینہ سپر ہو کر کے ڈٹ جائے، اسلام کی بقا کے لیے قربان ہو جائے۔ مگر پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں دوسری ویڈیو میں تیار کر سکوں۔ انشاءاللہ عنقریب اور ایک ویڈیو میں ملاقات ہوگی، لہٰذا ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔